الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اب دیکھیں گے ہم آیت نمبر 86، 87 اور 88۔ یہ تینوں آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اس لیے ہم تینوں آیتیں ایک ساتھ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ، ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ حق کے پوری طرح واضح ہو جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی واضح اور روشن دلیل دیکھنے کے باوجود صرف تکبر، کبر و حسد اور حب جاہ یا وہ مال یعنی مال کی محبت کی بنا پر کفر کی روش پر قائم رہے، یا ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر سے دوسرے دین میں پھر جانا، دین کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلے جانا، اس کو بولتے مرتد ہو گئے، وہ سراسر ظالم اور بدبخت ہیں۔ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد کافر سے بھی زیادہ مجرم ہے۔ کافر کیا ہے؟ پہلے سے ہی نہیں مانتا، لیکن مرتد کس کو بولیں گے؟ جو اسلام دین میں آ گیا اور نبی کو سچا مان لیا، واضح روشن دلیلیں سب چیز اس نے سب سمجھ لی، اس کے بعد پھر وہ دوسرے دین میں پلٹ گیا، تو اس کو کہتے ہیں مرتد۔ یہ مرتد کافر سے بھی زیادہ یعنی بڑا مجرم ہے۔ اب اس میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا اور اس نے پھر شرک شروع کر دیا۔ پھر وہ نادم ہوا، اس نے اپنی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ کون سی آیات؟ یہی والی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ یہ 3 آیتیں میں پھر سے ایک بار اس کا ترجمہ رکھوں گی، کیونکہ یہ واقعے کے بعد یہ ترجمہ رکھوں گی تو آپ لوگ کے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو، یہ انصار میں سے ایک آدمی تھا جو کہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا اور اس نے پھر سے شرک شروع کر دیا، پھر وہ نادم ہوا یعنی پچھتایا۔ اس نے اپنی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ رسول اللہ سے یہ دریافت کرے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ایسا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور اس کے بعد کہ انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ، ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہ آیت اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی۔ پھر آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر ہے 86 سے 89۔ اس کے بعد اس کی قوم نے اس کی طرف یہ پیغام بھیج دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے طرف پیغام بھیج دیا گیا کہ وہ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو بھلے ہو جائے۔ پھر آگے ہے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی ان پر اللہ کی بھی لعنت
اور اس کے مخلوق کی بھی لعنت ہے. یعنی ایسے لوگوں پر جو دین میں آنے کے بعد مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ کر، یعنی دین کو سمجھ کر. دیکھو کافر اور مشرک کیا ہوتے ہیں کہ وہ دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ دین میں آنا ہی نہیں چاہتے، دین میں آنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ اگر آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے سب چیز دیکھ لیا، پرکھ لیا، اس کے بعد پھر وہ دین کو چھوڑ دیے، تو ایسے مرتد کو کیا اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں کریں گا. اس پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر وہ تو کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہ پائے گا. جس پر اللہ کی لعنت ہوگی اس کی مدد کرنے والا اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور آگے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من الناصرین. سورہ عنکبوت آیت نمبر 25. پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کریں گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اب یہ بعض اس لیے ہے، یعنی بعض مطلب ایک دوسرے پر. پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. آیت دیکھیں گے آیت نمبر 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. اس کا ترجمہ ہے مگر جن لوگوں نے ان کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی اگر ہم نے گناہ کر لی، اگر مرتد بھی ہو گئے، پھر ہم کو ہمارے کیے پہ پچھتاوا ہوا اور ہم پھر سے ہمارے دین میں آنا چاہتے ہیں کہ کسی کے بہکاؤ میں آ کے شیطان کے وسوسے سے اگر ہم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم پچھتائے، نادم ہوئے، پھر سے ہم ہمارے دین میں آنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر مرتد صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دے گا. جتنی اس نے غلطیاں کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا. آج بھی اگر ہم کوئی بات کے لیے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہاں تک کہ اگر ہم شرک میں بھی مبتلا ہے، اگر ہم نے توبہ کر کے شرک چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام جو شرک میں ہم نے جتنے شرک کیے، جتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دے گا. پھر آیت دیکھیں گے ہم 90. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائیں گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں. کیا ہے اس آیت میں؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، اس کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائیں گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں. دیکھو غلطی نہیں ہونا ایسا نہیں بولا گیا. انسان ایک غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی ہونے کے بعد پچھتانا اور نادم ہونا اور پھر اس کی توبہ کرنا، یہ ہوتا ہے مسلمان. ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا. لیکن کوئی کفر کیا اور کفر میں بڑھتا چلے گیا اور توبہ بھی نہیں کیا تو پھر بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعید اور خوف دلاتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیں گے، پھر کفر میں وہ بڑھ جائیں گے یہاں تک کہ اپنی موت تک کافر ہی رہیں گے، تو اس وقت موت کے وقت ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی. جیسا کہ فرعون پورے ٹائم میں وہ کیا کیا، اس نے دین کی مخالفت کرتا رہا، دین کا دشمن بنتا رہا، سب کو پریشان کرتا رہا. پھر موت کے وقت کیا کیا اس نے؟ ایمان لایا. تو اس کی ایمان قبول ہوا کیا؟ نہیں ہوا. تو ویسے اگر ہم کفر کرتے گئے کفر میں بڑھتے چلے گئے، جب موت کا وقت آ گیا، ہم کو پتہ چل گیا تو پھر ہم توبہ کرنے بیٹھ گئے، تو ایسی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. علماء کا یہاں تک کے بیان ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ مجھے موت آنا ہے، اب پتہ کیسا چلنا ہے؟ اب ہم کو تو نہیں معلوم ہے کب آنا ہے، لیکن جیسا کہ کوئی ایسی بیماری لگ جانا جس کا کوئی علاج نہ ہو، جیسا کہ ابھی تو کینسر کا علاج الحمدللہ نکل گیا ہے، لیکن کینسر بھی آخری سٹیج جو ہوتی ہے، تیسرا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہوتا ہے، تو وہ آخری سٹیج پہ جب کینسر پہنچ جاتا ہے تو ڈاکٹر جواب دے دیتے کہ اب ان کا اللہ ہی مالک ہے، آپ دعا کرو اور جب تک یہ ان کی زندگی رہیں گی یہ جیئیں گے، ایسا کر کے ڈاکٹر بول دیتے نا. جب اگر ایسی حالت ہو
और वो हमेशा वो कुफ्र करता रहे, वो गुनाह पे कायम रहे, और ऐसी हालत हो गई उसकी कि अब उसको पता है कि अब थोड़े दिन के जो मेहमान है, थोड़े दिन में वो मरने वाला है, बड़ी बीमारी की वजह से, बीमारी उसको खाने वाली है, फिर वो तौबा करेगा तो ऐसे लोगों की भी तौबा कबूल नहीं होती है। उलमा का बयान है, ठीक है। और आगे है, इससे मालूम हुआ कि तौबा फौरन कर लेनी चाहिए, तौबा करने के लिए जल्दी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी जिंदगी कुफ्र और गुनाह करता रहे और मौत का वक्त आए तो तौबा करने बैठ जाए। देखो नियतों का हाल भी अल्लाह ताला जानता है। अगर वो नादिम हुआ, दिल में वो अपने अच्छेपन में इसने तौबा कर ली और मौत के टाइम पे भी उसने कर ली, फिर अच्छी बात है। देखो नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, हम जाहिर जानते हैं, हम जो देखेंगे हम वो बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी जिंदगी, हमारी जिंदगी जो है पूरी कुफ्र में, गुनाह में पूरी निकल गई और आखिरी वक्त आया तो हम तौबा करने और इस्तगफार करने बैठ गए, तो ऐसे बंदे की भी अल्लाह को कोई भी जरूरत नहीं है। तौबा तो ऐसी हालत में तौबा कबूल बिल्कुल भी नहीं होती, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 17 और 18 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहलतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आना वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है, सिर्फ उन लोगों की है जो जहालत से बुराई करते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह फिर मेहरबान हो जाता है। और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और तौबा उन लोगों की नहीं जो बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है बेशक मैंने अब तौबा कर ली, और न उनकी है जो इस हालत में मरते हैं कि वो काफिर होते हैं। ये लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐसे इसमें देखो ये आयत कुरान की आयत से है, जिसकी तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है, अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद करता है। जो तौबा करके अल्लाह की तरफ आता है अल्लाह ताला उसको बहुत मोहब्बत करता है। सिर्फ उन लोगों को, कौन, जो जहालत से बुराई करते हैं। जहालत से मतलब यानी उनको इल्म नहीं होता है और वो चीज वो कर लेते हैं, यानी इल्म नहीं होने के बिना पर कोई चीज कर लेते हैं। जब इल्म आ जाता है तो हमको समझ में आ जाता है कि अरे हमने ये बुराई किए थे, हमको पता नहीं था, तो ऐसे गुनाह अल्लाह ताला बख्श देगा। और कोई इंसान ऐसा भी होता है कि अनजाने में हो जाता है उससे, वो भी गुनाह बख्श जाएंगे। लेकिन कोई इंसान ऐसा भी होता है कि जो जानबूझकर भी कर लेता है, लेकिन कुछ वक्त बाद, यानी 2-4 दिन हो गए तो उसके बाद उसको एहसास होता है कि मैंने जो किया वो गलत है, और वो उसमें बहुत पछताता है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है और तौबा करता है। तो ऐसे भी इंसान की तौबा जो है कबूल होती है। लेकिन ऐसे इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी जो जिंदगी भर गुनाह करते रहे और मौत के ऐन वक्त में वो तौबा करे, तो ऐसे इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। ठीक है, अब आगे है आयत नंबर 91, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिम मिल्उल अर्ज़ ज़हाबन वलव इफ्तदा बिह उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और उस हालत में मर गए कि वो काफिर थे, सो उनके किसी एक से जमीन भरने के बराबर सोना हरगिज ना कबूल किया जाएगा, हुआ वो इसे फिदिये में दे दे। ये लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं। देखो ये आयत बहुत अहम है, इसको मैं फिर से एक बार रखूंगी आपके सामने, इसका तर्जुमा ध्यान से सुनना। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और इस हालत में मर गए कि वो काफिर थे, सो उनके किसी एक से जमीन भर के बराबर सोना हरगिज कबूल न किया जाएगा, हुआ वो इसे फिदिये में दे दे। ये लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं है। यानी मरने के बाद अगर अपनी जान छुड़ाने के लिए जमीन पर सोना भी अगर हम सदके में दे दे, फिदिये में दे दे, तो भी हमारी जान नहीं छोड़ने वाली। इसलिए सदका करने का हुक्म कब है? दुनिया में है। तो जितना चाहे हमारे हयात में हम सदका और खैरात करते जाए और हमारी नेकियों को आगे बढ़ाते जाने, तो ऐसा होगा कि माल जमा कर करके रखते जाएंगे
وہ مال کے وارث ہماری اولاد ہو جائیں گے اور ہم خالی ہاتھ سے یہاں سے دنیا سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور اسی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کا انجام بتا دیا کہ اس دن کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہو تو چاہے وہ پوری زمین کے برابر بھی سونا دے کر اپنی جان جہنم کی آگ سے چھڑانا چاہے تو وہ بھی بچ نہیں سکتا. یعنی کوئی بھی چیز اسے اللہ کے عذاب سے جو ہے بچا نہیں سکتی. جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 36 اور 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق اللہ العظیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ میں دے دے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائے حالانکہ اس سے ہرگز نہ نکلنے والے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اگر دنیا میں ہم کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اگر فدیے میں دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا. لیکن مرنے کے بعد جب پردہ فاش ہو جائے گا سب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے جب یہ امتحان کا گھڑی جو ختم ہو جائیں گی ہماری دنیا کی جو امتحان کی گھڑی تھی وہ ختم ہو جائیں گے جب ہم آخرت میں پہنچ جائیں گے سب آنکھوں سے دیکھ لیں گے اللہ نے جتنے وعدے کیے سب ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد ہم زمین بھر سونا یا اس کے برابر اور کچھ یا اس سے بھی اگر کوئی قیمتی ہمارے نظر میں اگر وہ بھی ہمارے پاس ہوں گا اگر ہم ہماری جان چھڑانے کے لیے وہ بھی فدیے میں دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ وہ قبول نہیں فرمائیں گا. اس لیے صدقہ و خیرات کرنے کی عورتوں کو زیادہ سے زیادہ عادت ہونی ہی چاہیے کیونکہ عورتوں سے زیادہ گناہ ہوتے کیونکہ عورتوں کی زبان نہیں رکتی ہے. کیونکہ عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جہنم میں نے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھا اور جنت میں مسکین اور فقیروں کی تعداد زیادہ دیکھا ہوں. تو ہم بھی عورتیں ہیں تو ہمارے بھی اندر ہو سکتی ہے ایسی عادتیں شاید ہم کو نہیں دکھ پا رہی ہے تو ہم اس پہ کنٹرول بھی کریں اور صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کر ہم اس جہنم کی آگ سے بچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. صدق اللہ العظیم. اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئیں گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائیں گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کیا ہے اس میں اس دن سے بچو. اس دن کون سا دن ہے وہ قیامت کا دن جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گا. آج ہم مشکل میں پڑتے تو ہمارے آل اولاد ہمارے رشتے دار کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے لیے ہماری مدد کرنے کے لیے ہماری خدمت کرنے کے لیے آ جاتے مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. لیکن قیامت کے دن ایسا ہولناک رہے گا کہ ہمارے سگی اولاد بھی ہماری نہیں ہوں گی وہ بھی ہم سے دور بھاگیں گی. لیکن جس کو ہم نے دین سکھایا ہوں گا قرآن سکھایا ہوں گا اچھی باتیں سکھائیں گے تو وہ ہم کو ڈھونڈیں گی کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں کہ ہم اس کو وہ تاج پہنائیں. جس نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی اللہ تعالیٰ اس کو تاج پہنائے گا نا ہیرو کا تو وہ تاج پہنانے کے لیے ہم کو ڈھونڈیں گے. اگر ہم نے غلط تربیت کی ہوں گی بچوں کو صحیح دین نہیں سکھایا ہوں گا اور وہ بگڑ گئے اور دنیا میں ایسی زندگی بتا کر اگر آخرت میں پہنچ گئے تو ہم اس کو ڈھونڈیں گے ہم اس سے ملنا چاہیں گے لیکن وہ ہم سے دور بھاگے گا کہ میرے سے کچھ نہ مانگ لے. تو یہ ایسا ہولناک دن ہوگا اور آگے اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائیں گی. سفارش بھی کسی کی نہیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کریں گے جو نیک لوگ رہیں گے جن کے گناہ اور نیکی برابر رہیں گی جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان رہے گا. ایسے لوگوں کے حق میں نبی کی سفارش قبول ہوں گی. باقی جو دین میں غلو کرتے ہیں بدعت کرتے ہیں یا گمراہ ہے یا پھر مرتد ہو گئے یا پھر جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا تو ایسے لوگوں کی بھی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے. تو دوسروں کی کیا بات جو نبیوں کے سردار ہے وہی نہیں کریں گے تو دوسروں کی ہم کیا بات کریں. اور آگے اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. فدیہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دی اور مدد کرنے کا یہ ہے کہ ان کی بالکل بھی مدد نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں ہم جب پریشانی کی حالت میں ہوتے نا ہمارے کتنے بھی برے رشتہ دار کچھ نہ کچھ مدد کے لیے آ ہی جاتے ہیں لیکن وہ ایسا منظر ہوگا کہ ہماری سگے اولاد ہمارے سگے ماں باپ ہمارے سگے بہن بھائی ہم سے دور بھاگیں گے.
لیکن اس کا الٹ ایک چیز یہ بھی ہے، اگر ہم نے ان کو صحیح راہ پر لگایا اور صحیح دین سکھایا، ان کی تربیت اچھی کی، تو پھر یہ ہم کو ڈھونڈیں گے۔ دیکھو ابھی ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ اولاد کی تربیت کریں گے تو ماں باپ کو تاج پہنا جائے گا، اس کا اجر بہت بتایا گیا ہے نا۔ اگر جس کو اولاد نہیں پھر وہ کیا کرے؟ تو وہ اپنے بہن بھائی جو چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت کرے۔ اگر بہن بھائی بھی نہیں، وہ اکیلے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ہی بیٹی رہتی، کسی کا ایک ہی بیٹا رہتا، تو پھر اگر ایک بیٹی ہے تو وہ اپنی نندوں کی کرے، نندوں کی ایسی خدمت کرے جیسے اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی کرتی ہے، تو وہ اس کا اجر تک پہنچا دیں گی، جیسا کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت، اپنی بہن کی تربیت کی ہوں گی، اس درجے تک اس کو پہنچا دیں گی۔ تو یہ ننند اور بہنیں، بہن بھائی اور اولاد سب ایک ہی درجے میں آتی ہے، لیکن اولاد کا حق اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن جس کو اولاد نہیں ہے اس کو بہن بھائی، اور جس کو بہن بھائی بھی ہے اور اس کے لحاظ ساتھ میں نندے بھی ہیں، کیونکہ بہن بھائیوں کی پرورش اور محبت تو انسان کر لیتا ہے، لیکن نندوں کے معاملے میں ذرا سا بہت اختلاف ہے اور بہت زیادہ دشمنی اور بہت زیادہ بغض پیدا ہوتا ہے نندوں کے لیے۔ کوئی نند کو پسند نہیں کرتا، نند نہ بھابھی کو پسند کرتی ہے، تو ایسی حالت میں بھی اگر ان کو کوئی پریشانی آئے تو سب گلے شکوے بھلا کر ان کی خدمت میں لگ جائے، دیکھو پھر ان کے اندر کیسی محبت جاگتی ہے۔ تو یہ پھر آگے ہے، اس میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلح رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا ان اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایمان کے بعد کوئی بھی نیکی قابل قبول ہے نا، ایمان کے بنا کوئی بھی کتنی بھی بڑی نیکی وہ قبول نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ نہیں، اسے کوئی اچھا کام فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دینا۔ مطلب وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو اس کو قیامت کا یقین ہی نہیں تھا نا، قیامت کا یقین ہوتا، اگر مسلمان ہوتا تو قیامت کا یقین ہوتا اس کو، تو یہ نہیں کہا تھا اس نے کہ میرے گناہ قیامت کے دن بخش دینا۔ تو ایسے اگر ہم جاہلیت میں جو بھی نیکیاں کی ہے تو ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، ہم کو دین میں داخل ہونے کے بعد بھی ہماری نیکیاں قبول ہوں گی۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں، ہم تو دین میں داخل ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمان کے گھر ہم پیدا ہوئے، ایمان ہمارے دل میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہم کو لانا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا اللہ اور رسول پر، اور اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں سے آگے ہونا ہے ہم کو، ہے نا۔ ہم کو ہماری اولاد کی محبت میں اتنے بہ جاتے کہ رسول کی سنتوں کو ہم رون دیتے نا، شادی بیاہوں میں دوسرے، اور برتھڈے آتا، برتھڈوں میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں سنتوں کو روندا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہماری اولاد کی محبت کی وجہ سے، بس اسی کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ پھر آگے اور ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کریں گا، اے میرے پروردگار میرا گھر بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کریں گا، یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کریں گا، جس کو شہادت ملی اس کی فضیلت کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گا کہ اللہ تمہیں کو دنیا میں واپس بھیج اور میں بھی تیری راہ میں اپنی جان دے کر آؤں 10 بار۔ اس طرح اہل جہنم میں سے بھی ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار یہ بدترین گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین کے بھراؤ کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا اللہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت کم، بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہیں کیا۔ پھر اسے دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو بہت کم مانگ رہا نا، زمین پر سونا مانگ رہا کہ اللہ، زکوٰۃ بھی کتنی کم ہے، 1000 پہ صرف 25 روپے نکالنا ہے ہم کو، اتنی کم، تو بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ اگر سب لوگ اگر زکوٰۃ ایمانداری سے نکال لینا تو ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، ہمارے مسلمان سوسائٹی میں کوئی غریب نہیں بچے گا، اس میں بھی ہم کنچیاں مارتے ہیں۔ پھر آگے اور ایک دلیل آ رہی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے
जहन्नुमी से फरमाएं गا कि अगर तेरे पास दुनिया और जो कुछ दुनिया में सब मौजूद हो तो क्या तू इसे फिदिये में दे देगा? वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तो तुझसे इस वक्त जब तू आदम की पुश्त में था उससे बहुत ज्यादा आसान बात का तकाजा किया था कि शिरक न करना। बहुत आसान चीज है ये शिरक न करना। मैंने बहुत आसान बात का तकाजा किया था कि शिरक न करना, मैं तुझको दोजख में दाखिल नहीं करूंगा, लेकिन तू न माना और शिरक करता रहा। अब भुगत अपनी सजा। फिर आगे क्या आयत है? आयत नंबर 92। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकु मिन शैइन फइन्नल्लाह बि अलीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। चौथा पारा हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से इंशाल्लाह। अब इसका तर्जुमा है, ये देखो बहुत अहम आयत है हमारे जिंदगी में, इसको लेना चाहिए इस आयत को। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इस पर अमल भी करेंगे। अब इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। तुम पूरी नेकी हरगिज हासिल नहीं करोगे यहाँ तक के उसमें से कुछ खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, और तुम जो चीज भी खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। इससे हमको क्या समझ में आया? हमको वो चीज खर्च करना है जो हमको बहुत ज्यादा पसंद है। हमको क्या पसंद है? हमारी औलाद पसंद है, हमको उसको खर्च करना अल्लाह की राह में। हमको हमारी ख्वाहिशात पसंद है, उसको भी हमको अल्लाह की राह में खर्च करना है। हमको हमारा वक्त पसंद है, उसको भी हमको अल्लाह की राह में खर्च करना है। हमको हमारी खूबसूरती पसंद है, हमको उसको भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। हमारा माल जो गिन गिन कर हम रखते हैं, हमारे आप अपने घरों को और हमारे अपने आप को हम संवारते, वो माल हमको बहुत पसंद है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करना है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई चीज है, जैसे ज्वेलरी में बोलो या कपड़े में बोलो, चप्पल में बोलो या कोई भी चीज में, तो सब चीज हमको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती। कोई एक चीज को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हम बोलते हैं ना ये ड्रेस तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, ये मेरा फेवरेट है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जो फेवरेट रहता है ना, जो उसको अल्लाह के राह में खर्च करना, तो हम नेकी को पहुंच सकते। वरना गला सड़ा बचा हुआ तो हर कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है। सहाबा कराम का क्या हाल था? अच्छी चीज आती तो सबसे पहले गरीबों में तकसीम करते, उसके बाद फिर जो नम कसर रहती है, जो हल्की फुल्की रहती है, वो खुद रखते। हमारा उल्टा है, हम अच्छी अच्छी छाट लेते हैं, बुरी बुरी जो गरीबों में तकसीम करते। तो आज हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास सबसे ज्यादा हमको महबूब है वो हम अल्लाह की राह में दे देंगे। जो भी हमको, सबके अलग अलग ख्वाहिश रहती, किसी को चप्पल रहती तो किसी को खूबसूरती रहती थी, किसी को माल रहता तो किसी को ड्रेस रहता। हर एक अपनी अपनी एक रहती है, सबके अपनी अपनी ख्वाहिश रहती, सब अपने एक एक चीज को अपने तौर पे पसंद करते। तो अपने अपने तौर पर जिसको सबसे ज्यादा अजीज है जो भी चीज, उसको अल्लाह के राह में खर्च करो। अगर औलाद भी है तो औलाद को भी अल्लाह के राह में खर्च करो, मतलब उसको दीन से लगाओ। नींद हमको बहुत पसंद है, ठंड की नींद, उसको भी हमको अल्लाह की राह में खर्च करना है, उसको भी हमको अल्लाह की राह में खर्च करना है। हम खर्च करने को तैयार ही नहीं है। हमको बस अल्लाह से मांगना है, तो क्या मांगना है? बरकत मांगना है। अल्लाह हमको बहुत बरकत दे, बहुत दौलत दे, हम अमीर हो जाए, हम ये कर ले, हम। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या थी? क्या थी? अल्लाह मिस्किनों में रख, तू मिस्किनों में मुझे उठा, मुझे मिस्किनों में रख और मुझे मिस्किनों में उठा। मतलब क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैंने जहन्नुम में औरतों की तादाद को ज्यादा देखा और जहन्नुम में गरीब मिस्किनों की तादाद को ज्यादा देखा। अब गरीब जो है जन्नत में अमीर के मुकाबले में 500 साल पहले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमीर दुनिया की ख्वाहिशातें हासिल कर लेता माल के बिना पर, लेकिन गरीब नहीं करता। वो अपने अरमानों को दबाता और अल्लाह की राह में चलता, और वो शिकायत भी नहीं करता। शिकायत करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के हर नेमत पर शुक्र अदा करने वाला, चाहे अल्लाह जो हाल में रखे, वो शुक्र करने वाला होता है। तो ऐसे जो गरीब मिस्कीन है जो नेक है, और ऐसे जो अमीर है जो नेक है, वो दोनों के मुकाबले में अल्लाह ताला 500 साल पहले उस गरीब को दाखिल करें। अब एक मिसाल, हमारे बच्चे को हम कभी बाहर लेकर गए, उसने बोल दिया कि मुझे ये खिलौना चाहिए, है ना, वो खिलौना 1000 रुपए का, एक मोटा मोटी 1000 रुपए खिलौना। तो हम जाएंगे पट से, हम तो मालदार है, हमको तो 1000 रुपए कुछ लगते ही नहीं। हम जाएंगे पट से वो खिलौना 1000 रुपए के दिला के उसके हाथ में दे देंगे। हमारा बच्चा खुश तो हम खुश, ये हमारे बोल रहते हैं। लेकिन गरीब कर सकता है क्या? नहीं, वो उसको समझाएगा। वो फिर क्या करेगा? नहीं मानेगा तो 5-10 रुपए वाला खिलौना ला के दे देंगे।
वो अपने दिल, उसको क्या बुरा नहीं लगेगा कि मेरे बच्चों को मैं कुछ लेकर नहीं दे रहा? तो ऐसे लोग भी शिकायत, इसके बाद भी वो शिकायत नहीं कर अल्लाह ताला से, अल्लाह ने उसको जो हाल में रखा उसमें खुश है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला नाइंसाफी कैसे कर सकता? तो अल्लाह ताला अमीर से पहले गरीबों को जन्नत में दाखिल करेंगे, और जन्नत में ज्यादा तादाद गरीबों की ही रहेंगी, मिस्किनों की रहेंगी, अमीरों की बहुत कम रहेंगी। अमीर भी रहेंगे इसके अंदर, लेकिन बहुत कम। फिर आगे है एक मिनट अब आगे है कि माल से मोहब्बत इंसान का फितरत में है, इंसान की फितरत में है माल की मोहब्बत। अल्लाह की राह में खर्च करने से उसके दिल में घुटन सी पैदा होने लगती है। ज्यादा माल अगर चले गया तो हमको टेंशन हो जाता है कि खत्म ना हो जाए, लेकिन याद रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है, सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होता। इससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे नबी बोल रहे हैं, नबी की ज़बान मुबारक से बात निकली है। और किसी के कहने कहलाने पर माल खर्च करना ही पड़े तो उसका जी ये चाहता है कि थोड़ा सा माल या कोई हकीर सा माल देकर छूट जाए। अगर कोई बोल दे ना कि गरीबों को दिया कर, ये गरीब को दे दे, वो गरीब को दे दे, तो वो क्या करता है, पहले छांटता है, चेक करता है, ये मेरे काम का है क्या? नहीं, मेरे काम का नहीं है, ये चलो गरीब को दे दो। ये मैं नहीं पहनना, ये तो काला पड़ गया, ये तो टूट गया है, चलो गरीब को दे दो, है ना? तो ऐसा हम करते हैं। हमारे बच्चों को भी हम क्या सिखाते बताएं? जब हमारी कॉपियां खराब हो जाती है, बच्चों के जो कलर्स होते हैं, कलर जो बच्चे कलर करते हैं ड्राइंग में, तो कलर टूट जाते हैं और खराब हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये पन्नी में भर और काम वाली की लड़की को दे दे, है ना? तो ये हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते कि हकीर चीज तो अल्लाह की राह में दे। तो हमारे बच्चों को हमको क्या सिखाना है? उम्दा से उम्दा चीज हमको अल्लाह की राह में देना है। जबकि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जब तक तुम अल्लाह की राह में ऐसा माल खर्च नहीं करोगे जो तुम्हें महबूब और पसंदीदा है, उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, नेकी को नहीं पा सकते। हमको अच्छी से अच्छी चीज देखो, मैं इससे पहले भी मैंने इसकी तशरीह करी थी और आज भी आयत ही हमारे सामने आ गई। तो देखो, अगर हम खाना भी बना रहे तो बचा कुचा तो हम देते ही है, उसका तो कोई मायने ही नहीं है, देना ही है हमको। हम तो बासी खाते नहीं, हम तो बहुत ऊंचे लोग हैं ना, बासी नहीं खाते। तो हम क्या करते हैं, वो तो दे ही देते हैं अल्लाह की राह में। लेकिन जब ताजा सालन बनता है तो एक कटोरा हम गरीब के लिए निकाल लें, हमारे आस पास है, हमारे घर में, जहाँ भी है उसके लिए। अगर हमारे रिश्तेदार गरीब है तो हम पहले गरीब रिश्तेदार के यहाँ भेजें। अगर हमारे पड़ोसी गरीब है तो हम पहले पड़ोसी के यहाँ भेजें। तो वो चीज में इतनी मोहब्बत पैदा होंगी। अगर यहाँ तक की हुक्म है, अगर तुम्हारे पास सालन कम है तो थोड़ा सा पानी डालकर उसको बढ़ा लो और तुम अपने पड़ोसी के भेजा करो। तो यहाँ तक हुक्म है। तो ऐसी चीजों में ध्यान रखना कि हम अल्लाह की राह में कौन सी चीज दे रहे, अल्लाह ताला को हम नाराज कर रहे हैं कि खुश कर रहे, अल्लाह ताला हमसे राजी है कि नाराज है। फिर देखो आगे एक और एक आयत आ रही है, सूरह बकरा आयत नंबर 666 66 है, 267 है, ठीक है आयत नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीही वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। का तर्जुमा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए, उन पाकीज़ा चीजों में से खर्च करो जो तुमने कमाई है, और उनमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाली है, और उनमें से गंदी चीज का इरादा न करो जिसे तुम खर्च करते हो, हालांकि तुम उसे किसी सूरत लेने वाले नहीं, मगर ये कि उसके बारे में आंखें बंद कर लो और जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा बेपरवाह बेहद खूबियों वाला है। जमीन में से जो निकलता है ना, सब्जी तरकारी, उसमें भी है, उसमें से भी खर्च करना है। और यहाँ पे क्या हुक्म है, आयत में पाकीज़ा माल यानी हलाल कमाई, ठीक है, पाकीज़ा माल में यानी हलाल कमाई से हमको खर्च करना है, तो वही हमारा जो कबूल होगा। हम हराम कमाई से कमाए हुआ कितना भी पैसा अगर अल्लाह की राह में दे देंगे तो अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएंगे, ठीक है, ये शर्त है सदका करने की। अब इस पे हदीस आ रही,
بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں انصار میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ کون؟ اب دیکھو یہ آیت اترتی تو صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ہاں، صحابہ لوگ کیسا عمل کرتے تھے اس آیت پہ، ہم کیسا عمل کرتے وہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے، اور یہ صحابہ کی یہ واقعہ آ رہا ہے اس کو ہم چیک کریں گے۔ اب دیکھو کہ ابو طلحہ مدینہ میں انصار میں تھے مدینہ کے، وہ ان کے پاس کھجور کا باغ تھا، وہ کھجور کے باغ ان کا اتنا بڑا تھا، اس میں 600 درخت تھے کھجور کے، اور وہ کھجوروں کے باغوں کے اعتبار سے تمام صحابہ جو تھے ان سے امیر تھے، مالدار تھے، اور انہیں اپنے مال میں بیہا نامی باغ سب سے زیادہ پسند تھا۔ ان کے پاس اور بھی بہت سارے باغ تھے، لیکن ایک باغ کا نام دیا ہے بیریہا، بے یہ رے ہے الف اور حمزہ، تو یہ جو باغ کا نام ہے یہ باغ ان کو سب سے زیادہ پسند تھا، جو مسجد کے جانب واقع تھا، جو مسجد نبی تھی اس طرف وہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کے نفیس پانی کو نوش فرماتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت جو ابھی میں نے پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ ان میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو ابو طلحہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیرہا نامی باغ ہے، سو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نواز دے گا، لہذا آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دیں۔ کتنا بڑا باغ تھا، اس میں 600 درخت رہے، اس کی کھجوریں بھی بہت عمدہ تھی، وہاں پانی اتنا میٹھا، اتنا اچھا پانی تھا، نفیس صاف ستھرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے پانی بھی پیتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو، تو انہوں نے جھٹ اپنا یہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ باغ تھا وہ باغ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کیا ان کے ایمان ہوں گے، کیا ان کا دل ہوگا، اور کیا ان کے رسول اللہ اور رسول سے محبت ہوں گی۔ دنیا کی محبت تو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ جو باغ تھا اس سے محبت کرتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی بات آ گئی تو وہ اللہ کے بعد ہو گیا، اللہ سب سے پہلے ہو گیا، پھر وہ بعد ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ اتنے بڑے باغ کو اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کر گیا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، بہت خوب، یہ منفعت بخش مال، یعنی بہت منافع بخش، بہت فائدے مند مال ہے، یہ فائدے مند مال ہے، یہ 2 بار فرمایا۔ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ دیکھو اب قریبی رشتہ داروں کو کیوں دے دو؟ کیونکہ ان کا حق پہلے ہے۔ ہمارے یہاں کیا چل رہا تھا، قریبی رشتہ دار اگر دشمن رہنا تو بولتے کہ غیروں کو دینا لیکن اپنوں کو نہیں دینا، یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ کتنے بھی بڑا ہمارا دشمن رہے لیکن وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے تو اس کا حق پہلے ہے۔ حقداروں کا حق نہیں دیں گے اور دوسروں کو دیں گے تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ابو طلحہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اسی طرح کرتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اپنے رشتہ داروں، چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ جیسے اپنے بہن بھائی اگر نہیں ہوں گے ان کے پاس تو چچا کے بہن بھائی، چچا کے کزن بہن بھائی، وہ قریبی ہوتے نا، ان میں وہ پورے باغ کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ پھر اب دوسری حدیث دیکھیں گے۔ دیکھو اس حدیث سے ہم کو کیا پتا چلا کہ جیسے ہی آیت اترتی تھی وہ بہت تیزی سے عمل کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی اگر کوئی آیت میں کوئی بات ہم کو معلوم پڑ گئی، جیسا کہ آج ہم نے صدقہ خیرات کے بارے میں پڑھے، اچھا مال صدقہ کرنے کے بارے میں پڑھے، توبہ کے بارے میں ہمارے پاس آیت آئی، یہ سب چیزیں جب ہم سنتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایسا کرنے سے ہماری عادت بن جائیں گی، سب سے پہلے ہم عمل کریں گے، نہیں تو کیا ہوگا معلوم، ہم کیسے بنیں گے کہ بس ہم بولنے والے بن جائیں گے، لوگوں کو گیان بانٹتے رہیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی چیز قرآن کی آیت پڑھے یا حدیث پڑھے یا قرآن پڑھے تو سب سے پہلے ہم عمل کریں، پھر ہمارے گھر والوں کو بتائیں، بعد میں پھر ہم لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث دیکھیں گے اسی کے متعلق۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ
میں اسے صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. مطلب اگر کسی کے پاس باغ ہے، باغ کی بات چلے تو باغ کا ایگزامپل لے کے ہم سمجھ لیتے اس کو، ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس باغ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیا تھا کہ وہ باغ آپ کے ہی پاس رہنے دو، جب اس کے پھل نکلیں گے تو وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا. اس سے ہم کو کیا پتا چلا؟ پورا باغ بھی تقسیم کر سکتے یا پھر وہ باغ رکھ کے اس کے پھل بھی ہم تقسیم کر سکتے. تو یہ سب باتیں کیوں آئی ہے حدیث میں؟ تاکہ ہم کو یہ سب طریقے پتا چلے، ہم کو پتا چلے. ٹھیک ہے. اگر کوئی گھر ہے وہ گھر بھی ہم صدقہ کر سکتے یا پھر اس کو کرائے پہ دے کر اس کا مال بھی صدقہ کر سکتے، ہے نا. ایک بات ہمارے سمجھ میں آئی نا اس میں. تو ایسے حدیث، اس لیے ہم کو حدیثیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے طریقے بہت سارے رہتے ہیں. تو کس طریقے سے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں نا، سب جگہ ایک ہی معاملات تھوڑی آتا ہے، الگ الگ چیز رہتی ہے، الگ الگ معاملات آتے. تو وہاں پہ ہم کیسے فیصلہ کریں؟ جب ہم کو ایسے حدیثیں یاد رہیں گی، ایسے آیتیں ہم کو یاد رہیں گی، ہمارے دماغ میں رہیں گی، تو ہم فیصلہ کر سکیں گے، ہم کسی کو اچھی بات بتا سکیں گے، ہے نا. اب ٹائم ہو گیا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. میری جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے جائز تمنا کو قبول فرمائے. ہمارا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ ایمان پر رکھے، اور اللہ دکھاوے اور ریاکاریوں سے بچائے، اور اللہ ہم نے جتنا علم حاصل کرے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور بدعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور ہمارا خاتمہ اور ہمارا جینا اللہ تعالیٰ ایمان پر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.